قاہرہ صاحب جو ابھی ججمنٹ آئی خواجہ سعد رفیق کے کیس میں، نیب کے 87 صفحے جو ان کے ججمنٹ کے ہیں، وہ اگر آپ پڑھیں تو نیب کے اوپر چارج شیٹ لگتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لائن کے ایک طرف لوگوں کو کھڑے کو پکڑ رہا ہے، ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف کام کر رہا ہے، انکیپیسٹی کے اوپر ایشوز ہیں. تو ہاؤ ٹو اوور کم دیز چیلنجز؟ پہلی بات تو گزارش یہ ہے کہ جو حامد خان صاحب نے کہا، میں اس کو کسی حد تک اس سے اتفاق کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. گزارش یہ ہے کہ ججز اور جنرلز ہی اس ملک کے اندر فائنل اتھارٹی نہیں ہے، اور وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے انویسٹیگیشنز کے. ان کے لیے ان کی جاب اسائنمنٹ اور ہوتی ہے، اور یہ بات درست ہے کہ وہ لوگ جو کرائم فائٹنگ کرتے رہے ہوں، وائٹ کلر کرائم کو ڈیل کرتے رہے ہوں، جن کی ایکسپرٹیز اور ان کا علم اس سے ریلیٹڈ انہوں نے حاصل کیا ہو، وہ زیادہ موضوع ہوں گے. رہی بات آپ نے ججمنٹ کی کہی، ندیم صاحب جب سے یہ ہمارے ملک کے اندر ویسے تو بہت سارے قوانین بنائے گئے جو اسپیسیفکلی سیاستدانوں کو قابو کرنے کے لیے تھے. بعد میں کبھی اس میں کوئی بیوروکریٹ اس میں قابو آ گیا، کبھی کوئی سیاستدان اپنے کوئی کاروباری اس پہ قابو آ گیا جس سے تھوڑا سا حکومت کی بات نہیں مانی، ورنہ یہ پرانے دور سے لے کے چلتا آ رہا ہے. لیکن جب سے احتساب بیورو اور پھر نیب یہ بنائے گئے تو ہم اس وقت سے کہہ رہے تھے کہ یہ بازو مروڑ کے یہ سیاسی انجینئرنگ، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے الفاظ ہیں کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے، نیب بازو مروڑ کے وفاداریاں تبدیل کرانے کا ادارہ ہے، نیب سارا کچھ. تو اب تو یہ ایک فیصلہ نہیں ہے جو باقر صاحب کی عدالت نے دیا، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کا ایک فیصلہ آیا ان کے بینچ کا، وہ بھی اس سے ریلیٹڈ تھا. اس سے پہلے جسٹس کھوسا نے اور بہت ساری عدالتوں نے فیصلے تو شاید اس طرح نہیں دیے جس طرح جسٹس باقر صاحب نے دیا، ان کے بینچ نے دیا، لیکن ان کی آبزرویشنز آپ بھی سنتے رہے، آپ اس پہ روز بحث کرتے رہے، ہم بھی سنتے رہے، بحث کرتے رہے. نیب کے بارے میں مکمل طور پہ عدم اطمینان اس کی کیپیسٹی کا، اس کی پارشلٹی کا، اس کا گورنمنٹ کے ساتھ اس کا لیزان کا اور بازو مروڑنے کا، وفاداریاں تبدیل کرنے کا. کبھی پیٹریاٹ بناتے ہیں، کبھی حکومت کے ساتھ لوگوں کو شامل کراتے ہیں. اب سوال یہ ہے، ویسے تو یہ ججمنٹ صرف نیب کے لیے نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نیب یوز ہوتا ہے، کرنے والوں کو بھی کچھ سوچنا ہوگا جو نیب کو یوز کرتے رہے ہیں. ہم تو نہیں ہیں، لیکن جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اس پہ پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کے لوگ اور میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اور وہ بھی سبق ہے. اور آج کرنا کیا چاہیے، اب اس کا علاج کیا ہے. ہمیں جب کبھی آپ دوست بیٹھتے ہیں تو ہمیں ساتھ ہی کنڈیم کر دیتے ہیں کہ جی سیاسی جماعتوں کو موقع ملا، پیپلز پارٹی نے 5 سال میں کچھ نہیں کیا. بھئی پیپلز پارٹی نے سب جماعتوں کو کہا، میاں صاحب کو کہا کہ ہائے اس نیب کے قانون کو ٹھیک کریں، ختم نہیں کرنا، اس کو ٹھیک کریں. اس میں جس طرح احمد صاحب نے کہا، اس کی کچھ چیزیں وہ ہیں جو ابیوز کی جاتی ہیں. قانون اکثر ہمارے ملک کے اندر اچھی نیت سے بنائے گئے یا بظاہر نیت اچھی تھی، لیکن بعد میں وقت کے ساتھ ATA کا قانون دیکھ لیجئے، اور بہت سارے قانون تھے جو بنائے شاید نیک نیتی سے گئے ہوں گے، لیکن استعمال کیا ہوا. اسی طرح یہ قانون تھا. تو ہم کہہ رہے تھے اور آج بھی کہہ رہے ہیں، ایک کہ جو گورنمنٹ نے خود ایک آرڈیننس دیا تھا پچھلے دنوں اور جو لیپس ہو گیا ہے، اس آرڈیننس کو سامنے رکھیں، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو، جو جسٹس کھوسا کی ججمنٹ ہے یا موجودہ دونوں ججمنٹس کو یا ان کی آبزرویشنز جو آتی رہی ان کو، اور جو اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک رائے دی ہوئی ہے، ان آراء کو سامنے رکھ لیں. مسلم لیگ کے دور میں بھی ایک کمیٹی بنی تھی جس نے کوئی 40 میٹنگیں کی، اور اس میں وہ باتیں جو انسانی حقوق کے خلاف ہیں، جو جمہوری اصولوں کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے قانون کے جو ایگزسٹنگ لا ہے، جو آئین کا تقاضا ہے، اگر اس کے خلاف چیزیں ہیں تو اس کو درست کر دیں. باقی جو آپ نے آرڈیننس دیا تھا، آپ کی اپنی حکومت نے دیا تھا چند ماہ پہلے، اسی آرڈیننس کو آپ لاگو کر دیں اور لوگوں کے بازو نہ مروڑیں. اس کو نیوٹرل ادارہ بنائیں، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی والا ادارہ بنائیں، اور وہ ہو.